الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وہادینا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب الحکیم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم عزیزان محترم، سب سے پہلے میں یہ دعا کروں کہ خداوند عالم آپ کی ہماری اس عزا کو قبول فرمائے کہ جو اس مقدس بارگاہ جعفریہ ایسوسی ایشن آف کنیٹیکٹ میں آج برپا ہو رہی ہے، تاکہ ہم یاد منائیں اس دن کی کہ جب کہ مدینہ اجڑا ہے۔ میں مشکور ہوں آپ حضرات کا، آپ کے مینجمنٹ کا، کہ ایسے اہم موقع پر خطاب کے لیے آپ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ خداوند عالم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے۔
اور آپ کو آپ کے متعلقین کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ سن 61 ہجری میں واقع کربلا 10 محرم کو نمودار ہوا، لیکن اس کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری کو ہوا ہے۔ اور اس منزل اختتام پر حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں وہ کارنامہ پیش فرمایا کہ جس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت، دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت، ذکر صدیوں کا نہیں یہ دوپہر کی بات ہے۔ اور امام حسین نے اپنی قربانیوں کو پیش کر کے اللہ کے نام کو، نبی کے کلمے کو، قرآن کی وقت کو، کعبے کی عظمت کو اور عزت انسانیت کو بچایا۔ جس کا اثر یہ ہے کہ آج جب یہ ذکر ہوتا ہے اور ذکر حسین کی مجلس بپا ہوتی ہے تو اس میں یہی پیام ہوتا ہے کہ چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، اور نظام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے، نظام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے۔ یہ مجلس رحمت کونین کے پیارے کی مجلس ہے، یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے۔ یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے۔ عزیزان محترم، اس مجلس کے پلیٹ فارم پر پھر جو پیامات دیے جاتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو پیش کرتے ہوئے دنیاوی لحاظ سے اور ہر اس شخص کا دفاع کیا جاتا ہے جو مظلوم ہے، اور ہر اس شخص سے برات حاصل کی جاتی ہے جو ظالم ہے۔ جو حالات ہیں دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ نظام اور وہ حکومتیں جس کو دنیا والوں نے اپنے اصول بنا کے
بنائے تھے اس کا کیسا مذاق اڑ رہا ہے. اور پھر یہی کہ کیسے کیسے لوگ حاکم بن رہے ہیں. خداوند عالم تمام انسانوں کو خاص طور سے مومنین کو محفوظ رکھے کہ جو اس بگڑی ہوئی حکومت کی عزت پر آئے ہیں. عزیزان محترم، ایسے موقع پر یہی کہ پھر واقع کربلا کی جو اصل ہے اور جو حقیقی وجہ ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مقام سے ہر مظلوم کا دفاع کیا جاتا ہے اور ہر ظالم سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو دنیا میں مظلوم تو بہت سے ہیں، ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی نے تاریخی لحاظ سے ایک بات کہی ہے کہ مظلوموں میں دو بڑے اہم مظلوم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خون میں رنگی کھڑے ہیں آج بھی مظلوم دو. تاریخی شعر ہے، ملاحظہ فرمایا. خون میں رنگی کھڑے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایماں ایک اعلان غدیر. ایک ابو طالب کا ایماں، ایک اس پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے. خون میں رنگی کھڑے ہیں آج بھی مظلوم. اس لحاظ سے ان مظلوموں کا دفاع ہر وقت ہوتا ہے مجلس میں، جو مقصد ہے. اور پھر یہی کہ میں نے جب موقع ملا تھا مجھے مجلسیں پڑھنے کا اشارہ الحمدللہ 3 سال پہلے، تو آپ کے علم میں ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ واقع کربلا کے جو اثرات ہیں اور پھر یہ عزاداری اس میں ہے، تو عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہادت حسین کا مقصد تھا. اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ شہادت حسین کا مقصد کیا تھا، حسین نے کیا بچایا. تو یہ بات ہے کہ اصل میں شہادت حسین کا مقصد تھا تحفظ امامت و ولایت. ولایت و امامت کو بچانا تھا کہ اگر وہ نہ بچتے تو پھر نہ نماز بچتی، نہ روزہ بچتا، نہ حج بچتا، نہ عبادتیں بچتی. وہ جو بچے تو پھر نمازیں بھی بچ گئی، روزے بھی بچ گئے، عبادتیں بھی بچ گئی. اور پھر یہی سمجھنا چاہیے کہ امام حسین کو کس نے شہید کیا، ان پر کس نے ظلم کیا، اور کس نے ان کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا. تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ عیسائی، یہودی یا مشرکین نہیں تھے، بلکہ مسلمان، نام نہاد مسلمان تھے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے.
تلاوت قرآن کرنے والے، حفظ کرنے والے سب تھے کہ کربلا میں باقاعدہ وہ بھی سب کر رہے تھے، اور خاص طور سے کہ نمازوں کے تعلق سے تو اتنے پابند تھے کہ خاص طور سے عصر عاشور فوج یزید میں یہ آواز بلند تھی کہ حسین کو جلدی قتل کرو کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ اور وہ جمعے کا دن تھا تو کہتے نماز جمعہ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کو زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں لوگ، اس کو سمجھے تو پھر بڑی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھی، ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھی، ادھر بھی روزے رکھے جا رہے تھے، ادھر بھی روزے رکھے جا رہے، ادھر بھی تلاوت کلام اللہ ہو رہی تھی، ادھر بھی تلاوت کلام اللہ ہو رہی تھی۔ تو پھر کیا کوئی فرق ہی نہیں تھا دونوں میں؟ تو اگر فرق تھا تو کیا تھا؟ تو حضور خلاصے کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں میں فرق یہ تھا کہ ادھر حب علی تھا، ادھر بغض علی تھا۔ اور یہی ہے کہ بغض علی اتنی خراب چیز ہے کہ جو اس طرح سے ایسے حرکات کراتی ہے اور ایسا ظلم کراتی ہے کہ جہاں 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کیا جاتا ہے، 4 برس کی بچی کو تمانچے لگایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اصل اس پر فوکس کرنا ہے۔ تو پھر آج بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے، لوگ وقت کے یزید بن کے اس کے حرکات کر رہے ہیں، تو اس میں یہی ہو رہا ہے۔ تو اور ضرورت ہے کہ سمجھائیں۔ صحیح ہے کہ اسلام کو حسین نے بچایا، لیکن یہ ہم کو اسلام سمجھنا رہتا ہے، لیکن اس اسلام کو سمجھنا ہے جس کو کربلا میں حسین نے بچایا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے حضور۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اس وقت کے لحاظ سے بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک نظام جو انسانوں نے بنایا ہے، وہ نظام حکومت، تو اس کی جو رنگ ریلیاں ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا ہوتا ہے، اور آج سب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اب ایسے موقع پر یہی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا نظام بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کی بقا کے لیے ہو، انسانوں میں عدل کو نافذ کرنے کے لیے ہو، سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، سب لوگ امن و امان میں رہیں اور محفوظ محسوس کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اب ناکامی تو بتا رہی ہے کہ یہ کسی سے ممکن ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ ہے کہ پھر کون سا نظام ہو سکتا ہے اور کیوں یہ ہو رہا ہے؟ تو یہی ہے کہ چونکہ یہ جو دنیاوی نظام ہے، چاہے اس کا کوئی بھی نام دے دیجیے، ڈیموکریسی یا کوئی بھی، تو چونکہ اس کے جو اصول جو بنائے ہیں وہ اس انسان نے بنائے جس کا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ تو علم ناقص رکھنے والا کوئی اصول بناتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے۔ کیا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے اصول بنا کے وہ لوگ چلے گئے 250 سال پہلے، کہ آج اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ ہو رہا ہے کہ اب کوئی سمجھ ہی نہیں سک رہا ہے۔ کتاب یہ ہے تو وہ اس میں یہی ہے کہ تو اس میں اب فکر ہوتی ہے پھر کامل نظام کون سا تھا؟ تو وہ نظام ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کا علم کامل ہو، اور وہ یہی ہے کہ نظام اسلامی ہے
جس کا بنانے والا خالق ہے کہ جس کا علم کامل ہے، ناقص نہیں ہے. اس لیے اس نے کہہ دیا ہے کہ ام حسبتا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ان حسبتا و تحبوا شیئا ان شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ عجب نہیں کہ تم لوگ اس چیز سے کراہت کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، اور عجب نہیں کہ اس چیز سے تم محبت کرو جو تمہارے لیے مضر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے مضر ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. چنانچہ یہی ہے کہ اب وہ اس بات کو سمجھیں کس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، کون سا نظام ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. تو عزیزان محترم آپ جانتے ہیں کہ اسی نظام کو نظام امامت و ولایت کہتے ہیں. اللہ نے بنایا. چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعے میں یہی جو آیت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ ابراہیم کا امتحان لیا گیا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، آپ جانتے ہیں. فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم میں نے تم کو انسانوں کا امام بنایا. تو وہ امامت کا جو نظام دیا گیا ہے، تو انہوں نے دعا کر لی فوری کہ خالہ و من ذریتی کے پالنے والے یہ میری ذریت میں بھی امامت کو رکھ دے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ہوگا، یہ کہا گیا کہ دیں گے ہم مگر لا ینال عہد الظالمین، کسی ظالم کو ہمارا منصب نہیں مل سکتا. اب یہ جو لفظ ظلم ہے آپ دیکھیں، ظالم. تو چنانچہ اب اس کی شرح میں نے کہا اس دور میں لازم ہے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ بھائی کہ اسلام نے بھی نظام حکومت دیا ہے؟ کیا اسلام نے بھی اسلامی لیڈر کے کوئی صفات بیان کی ہیں؟ تو بے شک دیے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو نظام ہے کہ جو اللہ نے بنایا ہے اور جو سارے انبیاء ہیں وہ سب معماران اسلام ہی ہیں. اس کے پہلے آدم اور آخری خاتم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس نے کتابیں بھی جائی، انبیاء بھی جائے اور رہبروں کو، ہادیوں کو بھی جایا اور وہ پہنچایا گیا، تعلیم ہوئی. لیکن یہی کہ زمانے میں بھی کیا بات ہے کہ اسلام نہیں پھیل رہا ہے. مطلب ہے کہ اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اسلام کی عزت نہیں ہو رہی ہے، اس کے اصولوں کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں رہے ہیں، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم اب یہ حقیقت ہے، آج زمانے کو معلوم ہوا اور یہ ناقص اور ظالم حکومت کے ذریعے بھی معلوم ہوا کہ کوئی حاکم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے، اور وہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے. دنیا میں اسلامی حکومت، اسلام اس لیے نافذ نہیں ہوا کہ آج تک دنیاوی حکمرانوں نے اسلامی نظام ہی کی طرف توجہ نہیں کی. اور اسلامی نظام اس وقت نافذ ہوتا ہے جب اسلامی حکومت قائم ہو. اور یہی کام ہے ہر ایک کو سمجھنا، اور یہ کام ہے کرنا. اصل اس وقت اسلام کی کامیابی ہے جب حکومت نافذ ہو، اسلام کی حکومت. اور پھر یہی ہے کہ وہ اس کے اصول ہیں، اس کے نمائندے ہیں کہ کون ہوگا کیا ہوگا، تو وہ قرآن ہی سے یعنی اللہ سے حاصل کریں. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، اللہ جانتا ہے
کہ ان کے مسائل کو حل کیسے کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو نمائندے بناتا ہے وہ اسی بات کو پیش نظر رکھ کے بناتا ہے۔ انسان محترم، آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اسی بات کو پیش کیا ہے، اس نے جو اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو اس میں یہی ہوا۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے ان کو علم دے کے بھیجایا ہے۔ جاہل وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوتے ہیں، اللہ علم دیتا ہے۔ یعنی دو طریقے ہیں علم کے دینے کے، ایک ہے ڈائریکٹ علم، ایک ہے انڈائریکٹ علم کا دینا۔ جو دوسرے انسان ہیں، آپ ہم سب جو عام ہیں، وہ ان کو علم ملتا ہے انڈائریکٹلی، یعنی کسی کے ذریعے، لیکن جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں اس نے ان کو ڈائریکٹلی علم دیا ہے۔ اور وہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ علم لے کے آتے ہیں۔ یعنی بہت اہم، یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ حکومت اور حاکم اور اس کے اثرات اور نمائندوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے لوگ بھی نہیں سمجھے، اور بہت سے ہمارے بھی درمیان میں ہیں جو سمجھے ہی نہیں اس کو، کہ وہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس سے علم لے کے آتا ہے۔ جی، تو اس نے علم صاحب علم بنایا اور صاحب کردار بنایا، کہ جہاں پر اللہ نے اپنے نمائندے کو معصوم بنایا، برائیوں سے وہ پاک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ امام ہوتا ہے جس کی راہ پہ چلنا ہے، تو کوئی بھی انسان کسی جاہل کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا ہے، اور کسی بد کردار کے پیچھے کہیں بھی سوائے امریکہ کے پیچھے چلنا نہیں چاہتا جی۔ لیکن یہ کہ اسلام میں تو فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی سے یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا اور ان کو بنایا ویسے۔ اس کے بعد کہا کہ تم ان کے پیچھے چلو، اور یہ نظام حکومت ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جتنے نمائندے ہیں اس کو اللہ نے اب علم دیا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اب اسی کو کہتے ہیں نا، سمجھے نہیں مسلمان، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سمجھنے کا وقت اس وقت سمجھنا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جہاں پر بحث ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ حضور اکرم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، تو کہتے ہیں کہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، کوئی ان کا پڑھانے والا نہیں تھا، ان کا لکھنا سکھانے والا نہیں تھا، کیونکہ کسی استاد کے پاس گئے نہیں، اس لیے وہ کہتے معاذ اللہ نہیں آتا تھا۔ تو بتائیے آپ، جبکہ بنیادی صفت یہ ہے اللہ کے نمائندے کی کہ وہ دنیا میں آ کے کسی سے علم حاصل نہ کرے، اللہ کے پاس سے علم لے کے آئے۔ میں کہتا ہوں جستجو میں اگر کوئی نکلے کہ یہ معلوم کرے کہ نبی نے کس سے علم حاصل کیا، تو وہ اگر معلوم کرے تو وہ پڑھے لکھے تو ثابت ہوں گے، لیکن نبی ثابت نہیں ہوں گے جی، اللہ کے نمائندے ثابت نہیں ہوں گے۔ اللہ ہے یہاں پر جو علم، جو صفات دے کے بھی جاتا ہے۔ تو وہ جو چاہتا ہوں میں، تو وہ ظاہر ہے کہ میں نے کہا وہ امامت حضرت ابراہیم کو دی، اور انہوں نے کہا کہ میری نسل میں بھی دے دے، تو دعا کی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آواز ہے کہ ظالم کو نہیں، تو وہ ظالم نے ظلم میں بہت سی چیزیں ہیں، برائیاں اور تمام نقائص آ جاتے ہیں کہ وہ نہیں۔ تو اب وہ اس میں جو ہے یہ ہوا کہ ان کی دعا ہوئی، تو اس کے بعد حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تمام فریقین کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الی علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں وہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی کہ امامت میری نسل میں دے دے، تو وہ دعائے ابراہیم مجھ تک پہنچی اور علی ابن ابی طالب تک پہنچی۔
یعنی وہی اللہ نے عطا کیا، اللہ نے صفات دیے ہیں جی، اللہ نے ان کے کمالات ان کو دیے، یہ سمجھنا چاہیے. اس لیے نمائندہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اس کے صفات سب اللہ کی طرف سے ہوں گے. اب اس موقع پہ میں عرض کروں کہ اس میں مسئلہ ایکسٹرنل لوگوں کا بھی ہے، انٹرنل لوگوں کا بھی ہے جی، کہ وہ اب یہ جب ہے تو وہ لے کے آتے ہیں علم. بھائی یہ تو رجب کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین جب تشریف لائے آتے ہی انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا. اور قرآن نے کہہ دیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ اللہ رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو پہلے قرآن کا علم، کتاب کا علم دیا، وہ علمہ البیان، یعنی اس کے بعد درمیان میں ایک خلق الانسان، یعنی پہلے کہا جائے گا کہ علم دیا کتاب کا، خلق کیا، اسی کے ساتھ پھر اس نے بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی. تو وہ کون ہیں جنہوں نے آتے ہی دنیا میں کتاب سنائی ہے، خلقت کے ساتھ ہی بیان جی. اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر اس سے مراد حضور اکرم ہے. تو جان مطلب آپ دیکھیے، یعنی ایک ہے کہ قرآن کا صرف پڑھ لینا، قرآن کا حفظ کر لینا، اور قرآن کو سمجھنا، فکر کرنا. تو یاد رکھیے جو صرف پڑھتا ہے وہ قاری ہوتا ہے، جو حفظ کرتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے، جو قرآن پر فکر کرتا ہے وہ عارف ہوتا ہے جی، عارف ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوا کہ حضور اکرم نے تو یہ نہیں کیا، امیر المومنین نے کیا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک جگہ میں نے پڑھا تو کسی صاحب نے بعد میں کہا کہ ایسی باتیں آپ مت کیجیے. کہنے کا کیوں؟ کہ اسے نبی کی سبکی ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہ انہوں نے نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے آپ یہ سمجھیے کہ واقعہ کیا ہے کہ علی نے پڑھا اور نبی نے تصدیق کی. بھائی تصدیق کون کرتا ہے؟ جو واقف ہوتا ہے، رائٹ. تو وہاں پر علی نے پڑھ کے اپنے علم کا اظہار کیا، تصدیق کر کے نبی نے اپنے علم کا اظہار کیا. تو یہ مسئلہ ہی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں، اب وہ ہوتا ہے نا، علی نے آتے ہی دنیا میں قرآن پڑھا اور نبی نے نہیں پڑھا. تو وہاں پر یہ ہے کہ نبی بھی جانتے تھے، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ ادھر جیسے علی نے پڑھا، نبی نے تصدیق کی، اگر نبی پڑھ بھی دیتے تو تصدیق کون کرتا؟ ہمارے آپ. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ مگر اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ علی نے پڑھ کے اپنے علم کا اظہار کیا، تصدیق کر کے نبی نے اپنے علم کا اظہار کیا، کہ وہ علم لے کے آتے ہیں جی. تو علم دنیا میں لے کے آتے ہیں، اور پھر یہی کہ وہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اب وہ پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں، اور کئی متاثر ہوتے ہیں نا، کہ جیسے کہتے ہیں کہ سر سید احمد جو تھے بیچارے، وہ جب گئے تھے لندن وغیرہ، وہاں پڑھ کے کر کے آئے کرے، تو وہ انگریزی لحاظ سے ان کا ذہن بالکل وہ ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو جب معراج کا ذکر آیا، یہ بھی مہینے میں ہے، تو پھر معراج ہوئی اس کا بھی ذکر، تو اس میں انہوں نے جو سوچا کہ بھائی یہ تو اس میں یہ ہے کہ معراج کا ہے کہ سیر ہوئی اور اتنی صورت کے ساتھ کہ بستر سے اٹھ کے گئے، پلٹ کے آئے، سراسر سریا تک جا کے، اور جب پلٹ کے آئے تو بستر گرم تھا، وضو کر کے گئے تھے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا،
وہ زنجیر در ہل رہی تھی تو کہنے لگے اب یہ ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں سائنس کے لحاظ سے اتنی تیزی سے. جی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی ہے نا کہ میں نے کہا عام انسان یہی سوچتا ہے اور سوچ کے انہوں نے اس کو ہی چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جسمانی معراج سے انکار کر دو. کہا روحانی معراج بھی خواب میں یا روحانی لحاظ سے. تو وہ بچنے کی خاطر انہوں نے یہ کر دیا. جی تو وہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو قرآن آپ اگر مان رہے ہیں تو ایسے مانیے جو قرآن نے کہا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اسرا بعبدہ لیلا من سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یعنی اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں ہی رات. یعنی آپ دیکھیے کہ مسئلہ یہ خدا نے نہیں کہا کہ یہ بشر ہوتے ہوئے گئے، بلکہ اس نے کہا خدا ہوتے ہوئے لے کے گیا. جی اب خدا کی قدرت کو آپ سمجھیے، خدا کی قدرت کو نہیں سمجھیں آپ. ٹھیک ہے جیسے رسول اللہ کے لیے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اسی طرح سے ہمارے دور کے امام کے لیے ہوتا ہے اتنے عرصے سے کیسے ہیں، اور پھر یہ کہ عالم شباب میں ہیں. تو وہاں پر پھر یہی ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھیے، اس نے رکھا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ جس کو نہیں یقین تیرے انتظار میں، شک کر رہا ہے قدرت پروردگار میں. بھئی آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. اور ہمارے یہاں چونکہ نوجوان بھی ہے تو اس لیے میں متوجہ کرا. میں نے کہا یہ دور ہے اب تو سمجھ کے سمجھانا ہے. جی تو اب وہاں پر ہمارے پاس بھی نا اب اس کو کیسے سمجھائیں کریں گے، تو ادھر ادھر سے لا کے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ اب یہ جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے نا کہ وہ کہتے سب کچھ بس اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے بعد سب ہے. تو وہ ادھر ادھر سے لا کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی نے آ کے اپنی زبان جو چسائی تھی تو اس کی وجہ سے علم آ گیا حضرت علی کو. اس کی بات انہوں نے سنایا. تو ذرا سوچیے آپ کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی اگر زبان ٹچ کرے تب علم آئے گا، اور علم آیا وہ پوری چیزوں سے واقف ہو گئے، تو کیا امام صرف ایک ہیں؟ 12 ائمہ ہیں. اگر آپ یہاں پر کہیں گے رسول اللہ کی زبان ان سے منسوبی تو علم، دوسرے ائمہ کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا اس وقت بھی رسول اللہ موجود تھے؟ توجہ چاہتا ہوں میں. جی امام کا یہ وصف ہے، میں نے کہا نا کہ وہ اللہ کے پاس سے علم لے کے آتا ہے. بھائی لوگ سمجھے ہی نہیں. اللہ کے صفات جو بیان کی گئے قرآن میں، تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، کہ خدا خلق سے بھی، یعنی خلق بھی اس کے لیے ہے، امر بھی اس کے لیے ہے. یعنی کسی کو خلق سے خلق کرتا ہے، کسی کو امر سے خلق کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلق سے جیسے ہم خلق ہوئے، ہم کو جو اللہ نے خلق کیا تو ہم پیدا کتنے سے ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسا تدریج طور پر ترقی کرتے رہے. جی لیکن یہ کہ ہمارے جو صفات ہیں وہ اللہ نے ایسے رکھے آہستہ آہستہ. یا پھر میں مثال کے طور پر جیسے مثلا چاند ہے، نکلا ہے تو پہلی کا چاند ہے، اس کے بعد بڑھتے 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 وہ 14ویں کا چاند ہوا. تو یہ جو ارتقاء ہے یہ تدریجی طور پر ہے، غور فرما رہے ہیں آپ. لیکن جب سورج نکلتا ہے جی وہ پورا نکلتا ہے. جی تو میں نے کہا ہر امام کی یہ صفت ہے، اللہ کے پاس سے علم لے کے آتا ہے. آپ یہ نہیں ہے بچے اور بڑے اور جوان سب کے سب، اور سب کے سب محمد، سب کے سب علی. میں نے کہا اگر آپ حضرت علی کے لیے وہاں پر یہ کہیں تو پھر دوسرے امام کے لیے کیا ہوگا؟
اسی مہینے میں اپنے ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اس کے لحاظ سے جب یاد آ گیا ہے ذکر، تو وہ اس میں یہ ہے کہ حضرت کا مناظرہ ہوا تھا یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ، جو 95 برس کا تھا بوڑھا، اور وہ باقاعدہ قاضی القضات تھا. اس سے امام کا سن اس وقت 7 یا 9 برس کا بتایا گیا ہے. جب گفتگو ہوئی ہے تو جو حالت ہوئی ہے جی، تو امام کے جو جوابات تھے، پورا دربار جو کھڑا ہو گیا اپنے قدموں پر، ایسا تیسن کی آوازیں بلند ہونے لگی. امام نے جو ظاہر کیا علم، تو بوضو اسی مقام پر غالب کا ایک مصرع یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ بچپن میں وہ نہایت حسن شباب تھا. اللہ فرمائے بچپن میں وہ نہایت حسن شباب تھا، یعنی کلی کی عمر میں تھا، آفتاب تھا. یعنی کلی کی عمر میں تھا، آفتاب تھا. وہ ارتقا پذیر نہ تھا چاند کی طرح، جب بھی ہوا طلوع وہ ایک آفتاب تھا. وہ ارتقا پذیر نہ تھا چاند کی طرح، جب بھی ہوا طلوع وہ ایک آفتاب تھا. تدریجی طور پر اللہ کے اس کے نمائندے، وہ ان کو ڈائریکٹ، اور امر سے جو خلق ہوتا ہے وہ کامل خلق ہوتا ہے. جتنی بھی چیزیں امر سے ہوئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے کے پورے، تو وہ امر سے بھی اللہ کرتا ہے. اس کو سمجھنا ہے جی. اور اس کے بعد ہر چیز سمجھ میں آتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا کہ علم ہے اور کردار ہے اور وہ سارے چیزیں ہیں. تو وہ یہی کہ اس نے ان کو معصوم بھی بنایا ہے، تو وہ ہوتا ہے نمائندہ. تو وہ جب نافذ کرتا ہے حکومت و نظام خداوند عالم کو، تو اس میں نقص نہیں ہوتا جی. تو اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا ہے جی. اس کے پاس وہ حاکم ہوتا ہے، تو وہ ویسا حاکم نہیں ہوتا ہے جیسے دوسرے حاکم ہوتے ہیں جی. کسی نے کہا کہ الگ دنیا سے دامان علی ہے، مولانا فرمایا الگ دنیا سے دامان علی ہے، ارے یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں. یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں. یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں. بحضور ظاہر ہے کہ خدا دیتا ہے، اس کے بعد وہ نافذ کرتے ہیں. تو وہاں پر ظلم کا یہ ہے کہ کہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو جس کی طاقت جو صلاحیت حکومت سارے 7 اقلیم پر ہو، 7 زمین و 7 آسمانوں پر ہو، اور وہ اگر مجھ سے کہے کہ یا علی یہ سب لے لو، اور بھائی اتنا کرو کہ ایک چونٹی کے منہ سے اس کے دانے کو ظلم سے کھینچ لو، فرماتے ہیں میں ٹھوکر لگا دوں گا پورے 7 اقلیم کی حکومت کو. اتنا بھی ظلم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ خدا کا نمائندہ، اور جو خدا کا نمائندہ نہ ہو وہ دیکھیں آپ جو کرتا ہے وہ کر رہا ہے، کہ جہاں پر یہ ہے کہ وہ اتنا بھی ظلم نہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کا جو اس کا خیال ہر وقت اس کی مرضی پر نظر، اور وہ جب نافذ کرتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بس اپنے تعلق سے سوچ رہا ہے، اپنے اولاد کے تعلق سے سوچ رہا ہے، اور وہ انہی کے لیے چاہے اب دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں، مر جائیں یا کچھ ہو جائے، ان کا نہیں. اور وہاں پر کیا ہے اس طریقے سے کہ طلحہ و زبیر جب آئے ہیں امیر المومنین کے پاس، جب ظاہری خلافت جو آئی ہاتھ میں، تو وہ آئے، دونوں آئے. تو ان کا ارادہ تھا کہ اب آئیں گے تو ولی جو ہم کو حکومت دیں گے کسی مقام کی، ہم کو کیا مراحت دیں گے. اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی جب 4تھے خلیفہ ہو رہے تھے، تو جن لوگوں نے پبلک کو یعنی کینویسنگ کی تھی، اس میں طلحہ و زبیر بھی تھے.
تو الیکشن میں کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو مناصب دیے جاتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اب وہ چاہے کیسے ہی ہو، کتنے ہی کیریکٹر لیس کیوں نہ ہو جی۔ تو اب آپ دیکھیں آپ وہاں پر کیا ہوا کہ حضرت اس وقت بیت المال کا حساب کرتے ہوئے بیٹھے تھے، چراغ جل رہا تھا، جس میں جو چراغ میں جو تیل تھا وہ بیت المال کے پیسے کا تھا۔ وہ جیسے آئے قریب تو آپ نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہم ایسے ہی آئے آپ سے ملنے بات کرنے کے لیے۔ بس جیسے ہی آپ نے سنا تو پھونک کے آپ نے فوری چراغ گل کر دیا۔ کہ یہ کیا ہوا؟ کہ اس میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا، اس تیل چراغ میں جو تیل تھا وہ بیت المال کے پیسے کا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا بھی۔ اللہ اکبر، زیادہ فرمایا آپ۔ یہ نظام حکومت جو اسلامی ہوتا ہے، دیکھیے آپ کیسا خیال ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے گل کر دیا تو وہ جو امیدیں لے کے آئے تھے چراغ کے گل ہوتے ہوئے، انہوں نے جو دیکھا تو ان کی امیدوں کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ سمجھئے کہ اب کیا ملے گا جب اتنے وہ محتاط ہیں بحضور۔ میں نے کہا نا کہ میں کیا عرض کروں کہ چونکہ باتیں بہت ہی ذہن میں تھی، مگر اب وقت ختم ہو رہا ہے، مگر یہ میں اسی لیے اشعار سے مدد لے رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ بہت بہت۔ بس یہ آخری یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ جس نے ملاحظہ فرمایا کہ کئی چراغ جلے اور کئی چراغ بجھے، کئی چراغ جلے اور کئی چراغ بجھے، ملا کسی سے نہ وہ در سے آگہی اب تک، اب تک ملا کسی سے نہ وہ در سے آگہی اب تک، جو گل کیا تھا علی نے چراغ بیت المال، اس ایک چراغ کی باقی ہے روشنی اب تک۔ جو گل کیا تھا علی نے چراغ، اس ایک چراغ کی باقی ہے روشنی۔ یہ ہے انسان، اس پہ انسان ناز کر سکتا ہے، اس کو عام کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، تو پھر آپ سے یہ پورے انسانوں میں حکومت اور عدل نافذ ہو سکتا ہے اور انصاف ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کے پاس رکھا جاتا ہے۔ مگر وہاں پہ یہی تھا، یہ سب کیوں کرتے تھے؟ تو ان کو وہاں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تصور خالق کا ہے تو اس کے بعد اس کی مخلوق کا بھی خیال کوئی کرے گا۔ جب خالق ہی کا تصور نہیں ہے، اسی کا پاس نہیں کر رہے ہیں، تو دوسروں کا پاس کون کرے گا؟ بخول کسی کے کہ جو شخص اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا وہ پڑوسی کو چچا کیا سمجھے گا؟ جی ہمارے چونکہ تو اس لیے اسلام میں جو ہے نا وہ تصور وحدت جو ہے وہ اصل میں اتحاد خلائق کا ذریعہ ہے۔ چاہے کوئی ہو، کہیں ملک، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی کلر کا ہو، لیکن ایک کریٹر کا بنا ہوا ہے، لہذا سب ایک ہیں، سب میں برادر وہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اسلام کا ہے پیام۔ فیضان محترم، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ حقیقی تھے اللہ کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ اگر حضرت علی ہی کے قدموں سے لپٹے رہتے لوگ تو اسلام ظاہر ہے کہ پھیلتا۔ وہاں پر یہ ہوا کہ ان کے لحاظ سے ان سے جو دور ہوئے تو ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے اور ان کا حق چھین لیا گیا۔ یعنی مطلب ہے کہ ان سے حق ان کے لحاظ سے کہ غصب کر لیا گیا، تو وہ اب وہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب وہ تو شیر خدا تھے، ارے صاحب ان کے تو بازوں میں ایسی قوت تھی، اگر جو ان کا حق ہوتا تو تلوار کیوں نہیں کھینچی انہوں نے؟ یہ بھی آتا ہے نا، یوں لا کے پیش کرتے ہیں، وہ لڑے کیوں نہیں؟ مولائیوں کا مجمع ہے، بہت ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ پیش کرنے، اس کا مطلب ہے کہ میں خود نظریے کا قائل ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو پیش مت کریے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنوب سیری کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خدا مان لیا حضرت علی کو، اور آپ نے جو ہے منع کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہارون اور شداد اور فرعون اور
حامان، یہ سب کے سب انہوں نے ساری دولتیں لٹا دی کہ لوگ ان کو خدا کہیں، اور یہاں پر لوگ خدا کہہ رہے ہیں، کہا میں نے ہوں خدا۔ ذرا دیکھیے اس سے کیا بے نیازی ظاہر ہو رہی ہے امیر المومنین کی، بے نیازی کیسی ہے۔ اللہ جیسے صمد ہے نا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، تو ویسے یعنی مظہر صمد کا نام ہے علی، تو ان کی بے نیازی دیکھیے آپ۔ تو اسی کو کسی نے کہا کہ ثنا خود احمد مختار کر دے، بس اس کو جاگ کے سن لیجیے، ثنا خود احمد مختار کر دے، مشیت کا جو بیڑا پار کر دے۔ ثنا خود احمد مختار کر دے، مشیت کا جو بیڑا پار کر دے، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ خلافت کے لیے وہ کیا لڑے، خدا بننے سے جو انکار کرے۔ غور فرمائیں، یعنی یہ ہے کہ جہاں پر، اور ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی غدیر میں اس پہ باقی رہتے، انہوں نے دوری اختیار کی، تو کس کا لاس ہوا؟ جی، تو ظاہر ہے کہ نہیں افراد کا ہوا، اور عزیزان محترم اب وہ بعد میں افسانے گڑے گئے، اور جس کا مذہب خالی افسانوں پہ ہو اور پھر خالی یہ پروپیگنڈوں پر ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کی اور کیا کی ہو کہ بیعت کی، یعنی بیعت کرنے کا کیا ہو سکتا ہے، ڈر گئے، ڈر اور علی، نہ جان کا ڈر تھا، نہ مال کا ڈر تھا، نہ اولاد کا ڈر تھا، وہ اور ڈر جاتے۔ چنانچہ اب وہاں پر جو ہے یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ ایسی باتیں گڑی ہیں، اور عزیزان محترم میں کہتا ہوں کہ ارے سلمان نے بیعت نہیں کی تو آقائے سلمان کیا بیعت کرتا۔ غور فرمائیں آپ، بحضور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہی ہوا، اور جب وہ منزل آئی کہ جب حسین سے بیعت طلب کی گئی تو آپ کی حکمت آپ ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ وہی سلسلہ امامت سے ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ فرماتے ہیں کہ انا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، پوری تاریخ حق و باطل کو حسین نے سمو دیا۔ نہ آدم نے شیطان کی بیعت کی، نہ نوح نے اس دور کے ظالموں کی بیعت کی، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ میرے جد نے کسی کی بیعت کی، نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی، نہ میرے بھائی نے کسی کی بیعت کی، اس جیسے کی۔ اب دیکھیں حسین کیا تھے اور یہ کیسا تھا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ حسین وہ تھے جس کو اللہ نے بنایا تھا، امام اور رہبر اور خلیفہ، اور یہ وہ تھا جو خود سے بناتا ہے یا اس کے باپ نے بنا دیا یا یہ کہ دوسرے لحاظ سے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اور رہتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا ہوگا وہ خطاً اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا۔ بحضور ظاہر ہے کہ اب وہ جو گفتگو ہے آپ جانتے ہیں کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، اور 27 رجب کی بات ہے کہ جب کہ سوال بیعت کیا گیا اور آپ نے انکار کیا، بیعت نہیں کروں گا، اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک امانت الہی ہے، نے کہا میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ ہوگا، یہ مصیبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، جی بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، جنازوں پر جنازے اٹھانے پڑیں گے، اپنا سر اپنے بہن کی چادر سکینہ کے گوشوارے
دینا پڑیں گے. بحضور حسین نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہی کہ میں سر کٹا سکتا ہوں، سر جھکا نہیں سکتا. رہ کے وہی ہے کہ مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا. ایسے برداشت کیا ہے حسین نے ان مصیبتوں کو کہ ظاہر ہے کہ ایسے ایسے افراد کو یہ قربانی کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو دل پر وہ درد گزرتا رہا کہ اب یہ کیفیت ہے کہ حسین کے نام ہی میں ایسا درد آ گیا کہ کوئی تڑپ کے دل سے نام حسین لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے. حضور کہتے ہیں یہ بات ہے نا، بتائیے آپ اتنے عرصے کے بعد اور یہ ہونا کہ کہتے ہیں کہ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے. ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا. حضور دل پر چوٹ لگتی ہے. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں. حضور آپ نے کہا کہ میں سب برداشت کر لوں گا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مصیبتوں کا خاتمہ ہوا حسین پر، لیکن جو پہلی مصیبت تھی وہ یہی تھی کہ وطن کو چھوڑنا تھا. حضور آپ بھی اور ہم بھی غریب الوطن ہیں. آپ جانتے ہیں کہ محبت وطن کا جزء ایمان ہے. وطن کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اور پھر حسین کے لیے صرف یہ وطن نہیں تھا، وہ مقام جہاں حسین پیدا ہوئے، جہاں پر حسین بڑے ہوئے ہیں، کہ جہاں پر پھر یہ کہ حسین کے اس نانا کی لحد ہے جس نے حسین کو زبان چسا چسا کے پالا ہے، اس ماں کی مزار ہے جس نے چکی پیس پیس کے حسین کو پالا ہے، اس بھائی کی خبر ہے کہ جو وطن میں بھی غریب الوطن رہا ہے. سب کو چھوڑنا تھا. حضور یہی وجہ ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ 28 رجب کو حسین نکلے، لیکن یہ اس کی جو شب تھی وہ حسین نے جو بسر کی تو اس میں روایت میں یہی ہے کہ رات بھر کبھی رسول اللہ کی خبر پہ جاتے تھے، کبھی اپنی ماں کی مزار پہ جاتے تھے، کبھی اپنے بھائی کی خبر پہ جاتے تھے، اور یہی کہتے تھے خدا حافظ میں جا رہا ہوں. یہی کہتے تھے رسول اللہ کی خبر پہ کہ نانا میری تو آرزو تھی کہ میں آپ کی خبر پر مجاوری کر کے زندگی بسر کر دوں، لیکن مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. رو رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ رو رو کے روایت میں یہ ہے. اب سوچئے کہ جب حسین رو رہے ہیں تو رسول اللہ پر کیا گزری ہوگی. حضور رسول ایک سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے مدینہ مسجد کے قریب میں، گھر کے قریب سے، تو وہاں سے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی. فوری قدم رک گئے. آپ نے دخل الباب کیا اور وہ باپ باہر آیا تو آپ نے کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے نے کوئی ایسی غلطی کی تو تنبیہاً ہم نے اس کو سزا دی تو وہ یہ رو رہا ہے. تو آپ مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو آئندہ سے اس کو نہیں مارنا، اس لیے کہ اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے مشابہ ہے. یہ روتا ہے تو ایسے لگ رہا ہے میرا حسین رو رہا ہے. بس یہ دیکھیں کہ اب آگے حسین خود رو رہے ہیں اور تڑپتے جا رہے ہیں تو کیا گزری ہوگی رسول اللہ پر. حضور اسی بات کو انیس نے نظم کیا اور کہتے ہیں تڑپ کے حسین نے کہا کہ تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا. نانا میں چاہ رہا ہوں خدا حافظ. وہ کہتے ہیں خبر رسول ہلنے لگی اور آواز آئی اے میرے گیسوں والے میرے صابر شبیر،
میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر، نہ رہا کوئی تیرا یاور و ناصر شبیر، ہائے اے گورے غریباں کے مجاور شبیر، تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں، اور خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں۔ حضور آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یقین ہے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ بھی گریا کر رہی ہوں گی اور آپ کو دعائیں دے رہی ہوں گی۔ تو کہا کہ خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں، اور پھر یہ بھی آواز آئی کہ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں خبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، اور صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ خبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ہاں زادارو، اس وقت فاطمہ نے خبر چھوڑ دی جب حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اس کے بعد وہاں فاطمہ رہیں جہاں جہاں پر حسین رہے، وہ مکے میں پہنچے تو فاطمہ وہاں رہی، حسین کربلا پہنچے تو فاطمہ وہاں رہی۔ یہی وجہ کہ شب عاشور زینب نے کہا بھیا مجھے ہول ہو رہی ہے، کسی کے رونے کی آواز پس خیمہ سے آ رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب تم نے پہچانا یہ اماں ہیں جو خبر کو چھوڑ کے آگے ہمارے ساتھ میں ہیں بحضور۔ اب حسین کے بعد جہاں جہاں سر حسین رہا وہاں فاطمہ رہی، بس میں کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہاں فاطمہ جہاں ذکر حسین ہے، جہاں مجلس حسین ہے۔ ہاں محترم سننے والوں، میرا یقین ہے کہ یہاں بھی بی آئی ہوں گی، اور میں کہتا ہوں کہ آج تو فاطمہ کے ساتھ فاطمہ صغریٰ بھی آئی ہوں گی۔ ہاں محترم سننے والوں، بس ایک دو جملے اور سن لیجئے کہ وہ وقت بھی آیا کہ اب سواریاں لائی گئیں، اور پھر سب لوگ سوار ہونے لگے، ایک ایک بی بی کو جوانوں نے سوار کیا، اور لکھا یہ کہ جب زینب کی سواری کی منزل آئی تو حسین کرسی سے بلند ہو گئے، عباس نے آگے بڑھ کے زانو کو خم کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا، حسین نے بازو کو تھاما، اور یا علی کہہ کے زینب سوار ہو گئی۔ بس روایت میں یہ ہے کہ قافلہ آگے بڑھا، حضرت عباس جو نگراں تھے آپ نے گشت کی اور آئے کہنے مولا تیار ہے قافلہ، کا قافلے کو آگے بڑھاؤ، قافلہ بس چند قدم آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ پھر حضرت عباس پلٹ کے آئے، کہنے لگے کہ مولا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا عباس کا مولا، ذرا مڑ کے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے جیسے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا اولاد والو، کہ بیمار فاطمہ صغریٰ قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑی آ رہی ہے، کبھی گر رہی ہے کبھی اٹھ رہی ہے، ایک ہاتھ بلند ہے، پکار کے قافلے والو رک جاؤ، قافلے والو رک جاؤ۔ مرتبہ امام حسین نے سواری کو روک دیا، جناب عباس نے بڑھ کے بچی کو پیش کیا، امام حسین گھوڑے سے کود پڑے اور یہی کہا کہ صغریٰ کیا ہے؟ کہا بھی بابا گھر سائیں سائیں کر رہا ہے، مجھے ہول ہو رہی ہے، مجھے اپنے ساتھ میں لے لیجئے بابا، میں تنہا نہیں رہ سکتی بابا۔ امام حسین نے یہ کہا کہ فاطمہ صغریٰ کیا کہیں کہ مشیت خدا میں یہی ہے کہ تم مدینے میں رہو، ہم سفر میں رہیں، تم ہمارے لیے بے چین ہو، ہم تمہارے لیے بے چین ہو، اے بی بی خدا حافظ جانے دو۔ بحضور ظاہر ہے کہ شہزادی بہت ہی حساس تھی،
7 برس کا سن تھا اور صورت جناب سیدہ کی تھی. تو لکھا یہ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے محسوس کیا کہ بابا جو نہیں لے جا رہے ہیں شاید اس لیے کہ میں بیمار ہوں اس لیے نہیں لے جا رہے ہیں, یا پھر اس لیے نہیں لے جا رہے ہیں کہ سواریوں میں جگہ نہیں ہے. تو اس کو جو پیش کیا بس دل پر ہاتھ رکھ کے آپ سنیں اولاد والو. انیس نے کہا کہ سغرا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کیا کہ وہ بات نہ ہوئے گی کہ بے چین و مادر, ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر اور دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر. لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر, میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں, بابا مجھے فضا کی مجھے ساتھ میں لے لو بابا, میں نہیں رہ سکتی بابا. امام حسین نے پھر یہی کہا کہ فاطمہ صغرا مشیت الہی یہی ہے. آپ نے پھر یہ کہا کہ ہاں ہم اپنی منزل پر جب پہنچ جائیں گے اور اطمینان کی سانس لے لیں گے, موقع ملے گا تو تمہارے چچا عباس کو یا بھائی علی اکبر کو بھیج کے تم کو بلا لیں گے. تو حضور شہزادی یہ سمجھی کہ اب بابا نہیں ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں, تو کہا اچھا بابا آپ جائیے لیکن ایک میری تمنا پوری کرتے ہوئے جائیے. بحضور امام حسین نے کہا صغرا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے میں قافلے والوں سے رخصت ہو لوں. اے عزادارو یہ معاملہ بہت دشوار تھا کہ اب سواریوں کا بٹھانا, ان کے لیے پردے کا اہتمام کرنا, لیکن لکھا یہ ہے کہ فاطمہ صغرا کا اضطراب اس منزل کمال پر پہنچا کہ حسین نے کہہ دیا عباس سواریوں کو بٹھا دو. بس پھر سے قناتیں لگائی گئی, سواریاں بیٹھنے لگی, بیویاں اترنے لگی. بہت تصور شرط ہے کہ جیسے بیویاں اترتی صغرا کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی اس بیوی سے لپٹتی ہے کبھی اس بیوی کے قدموں سے لپٹتی ہے. جب سکینہ پر نظر پڑی تو سینے سے لگا کے کہا سکینہ تم خوش نصیب ہو کہ بابا تمہیں ساتھ میں لے جا رہے ہیں. ارے ہم بد نصیب ہیں. حضور لکھا ہے کہ ملتے ملتے جب ام رباب کے پاس پہنچی جس کی گودی میں علی اصغر چند دن کے تھے, تو ایک مرتبہ گودی سے اٹھا لیا, سینے سے لگا لیا اور کہا اصغر خدا حافظ. تو علی اصغر کا یہ عالم تھا کہ فوری بہن سے چمٹ گئے اور اس کے بعد ایسے ظاہر کیا گویا لگتا ہے کہ زبان بے زبانی میں سفارش کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ لکھا ہے کہ شہزادی نے سینے سے لگا کے کہا کہ لگتا ہے کہ علی اصغر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ میں رکھ لوں علی اصغر کو اور میں منی سے تنہائی میرے یہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس پر ام رباب نے کہا صغرا یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے, کہا میں محلے بنی ہاشم کی عورتوں کا دودھ پلا کے اسے پال لوں گی, اسے چھوڑ دو. بس لکھا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں صغرا اس کو تو چلنا ہے. تو اور اصغر یہ کہ بہن سے لپٹے ہوئے ہیں. بس آدھر اور شہزادی نے کہا اچھا لے جاؤ لیکن اس پہ زبردستی مر کرو, تم خود مانگو, اگر یہ آ جائے تو لے کے جانا. بس ارما اپنے ہاتھ کو پھیلاتی ہے, گود کو پھیلاتی ہے, اصغر دیکھتے ہیں صورت کو اور پھر بہن سے لپٹ جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے کہ ام رباب کی چیخ بلند ہو گئی, بیویوں میں کوہرام بلند ہو گیا. امام حسین نے کہا عباس یہ رونا کیسے؟ کہا مولا عجیب منظر ہے, لگتا ہے کہ یا تو بی بی رباب مر جائے گی یا بی بی صغرا مر جائے گی. کا مسئلہ کا اصغر ماں کی گود میں نہیں آ رہے ہیں, صغرا سے لپٹے ہوئے ہیں. حسین آگے بڑھے اور کہا صغرا کیا اس غریب باپ کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی مانگے؟ تو اتنا ہی کہا بابا آپ مانگیے, حکم مت دیجئے. حسین آگے بڑھے, لکھا ہے پہلے مانگا نے کان میں کچھ کہا, ارے کہنا تھا کہ اصغر نے اپنے ہاتھ حسین کی طرف بڑھا دیے, مکے حسین کی گودی میں آئے, حسین نے رباب کے حوالے کیا, رباب سواری میں سوار ہوئی, قافلہ آگے بڑھا, صغرا غش